محمود غزنوی کو جس کارنامے کی بدولت عالمگیر اور ابدی شہرت حاصل ہوئی وہ سومنات کا معرکہ ہے۔ یہ وہ معرکہ ہے جس کے حوالے سے جہاں محمود غزنوی کی عظمتوں میں حقیقی معنوں میں اضافہ ہوا، وہاں اس معرکے کے حوالے سے اس پر متعصب مورخین نے سب سے زیادہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی۔ سومنات کا معرکہ در حقیقت کفر و اسلام کا معرکہ تھا۔ اسلام اور ہندوستان کا رشتہ اب تک خاصا مضبوط ہو چکا تھا۔ سندھ اور پنجاب اس وقت تک اسلامی مملکت کا ایک حصہ بن چکے تھے۔ محمود کے ساتھ آنے والے بہت سے مسلمان ہندوستان کے اندر پھیل چکے تھے۔ انہوں نے ہندوستان کے مختلف حصوں میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ صوفیاء کرام کفر کو روشنی میں بدل رہے تھے۔ پنجاب حضرت داتا گنج بخش کے فیض سے سیراب ہو رہا تھا۔ سپہ سالار مسعود غازی ہندوستان کے قلب میں تشریف لانے والے تھے۔ ہندومت اور دین حق ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ انگنت لوگ تھے جو مٹی پتھر اور لکڑی کے خداؤں کو پوج رہے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ان کے ملک میں ہی ایسے لوگ آ چکے ہیں جو ایک ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں جسے کسی نے نہ دیکھا ہے اور نہ ہی دیکھ سکتا ہے۔ وہ ایسے لوگوں سے شدید نفرت کرتے تھے جو اندیکھے خدا پر ایمان لائے تھے۔ وہ انہیں ملیامت کر دینے کے لیے سازشوں میں مصروف رہے۔ ہندومت کو دین اسلام للکار رہا تھا۔ بتوں کو پوجنے والے حق کی آواز کا مقابلہ نہ کر سکتے تھے، نہ اسے سننے کے لیے تیار تھے۔ وہ اپنے لکڑی مٹی اور پتھر کے بتوں کے سامنے سر جھکاتے اور اپنی نجات کے طالب تھے، اور نجات دینے کی طاقت ان بے جان بتوں میں کہاں سے آ سکتی تھی؟ اس لیے وہ صرف نفرت کے سہارے جی رہے تھے۔ اس وقت ہندوستان کے سب مندروں سے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا تھا۔ ایک ہی نعرہ پوری ہندو جاتی لگا رہی تھی کہ کسی طرح مسلمانوں کو ملیامت کر دیا جائے اور اسلام کا نام و نشان اس خطے سے مٹا دیا جائے۔ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف جس مندر میں سب سے زیادہ شور تھا اس کا نام سومنات تھا۔ سومنات، جسے سومناتھ بھی لکھا اور بولا جاتا ہے، کاٹھیا واڑ میں سمندر کے کنارے ہندوؤں کا ایک انتہائی اہم مندر تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کے وہ مقدس مقام بھی واقع تھے، ایک تربینی اور دوسرا دیہت سمرگ۔ تربینی کا مطلب ہے 3 ندیوں کا سنگم۔ اس میں سرمئی، ہیرن اور کیپا 3 ندیاں ایک دوسرے سے مل جاتی تھی۔ دیہت ہندوؤں کے اوتار کرشن سے منسوب تھا۔ سوم کا مطلب ہے چاند۔ سومنات چاند سے موسوم تھا، اس وجہ سے اسے سومنات کہتے تھے۔ ہندوؤں کے قدیم مذہبی کتابوں میں اس مندر کے بارے میں بہت سی روایات تحریر تھی، اس لیے اسے بہت مقدس پاک اور پوتر استھان سمجھا جاتا تھا۔ یہاں لنگ کا مجسمہ بھی تھا جس کے ساتھ ہندوؤں کے جنسی رویے مربوط ہیں، اور ہندو جاتی کے کجرو جنسی اعمال اور عقائد کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت لاکھوں ہندو اس مندر میں جمع ہو کر عبادت کرتے تھے۔ اس مندر کی اہمیت اور دولت کا اندازہ ان قوائف سے لگایا جا سکتا ہے۔ قرب و جوار کے 10,000 گاؤں اس مندر کی کفالت اور ضرورتوں کے لیے وقف کیے جا چکے تھے۔ یہاں 2,000 پجاری ہمہ وقت رہتے تھے اور ان کی ضرورت مندر کی طرف سے پوری کی جاتی تھی۔ 500 گائیں مندر کے ساتھ منسلک تھی۔ ہندو گائے کو متبرک سمجھتے ہیں، اس لیے ان 500 گایوں کی خوراک وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ 800 بھجن گانے والے اس مندر میں مستقل طور پر تنخواہ دار ملازم تھے۔ 300 گویے اس کے علاوہ تھے جن کو تنخواہ دی جاتی تھی۔ مندر کا گھنٹا سونے کے ایک زنجیر میں لٹکا ہوا تھا جس کا وزن 200 من بتایا جاتا ہے۔ یہ گھنٹا عبادت کے وقت بجایا جاتا تھا۔ لنگ کے مجسمے کے اشنان کے لیے ہر روز دریائے گنگا سے پانی آتا تھا جو وہاں سے 1000 میل دور تھا۔ سومنات کے مندر کی عمارت کے بارے میں بھی طرح طرح کی روایات مشہور ہیں، تاہم عام قیاس یہ ہے کہ اس عمارت کو چندر سلبی راجاؤں میں سے کسی ایک نے بنوایا تھا۔ نیز یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مندر میں 56 عدد ستون تھے۔ اس مندر کے ساتھ طرح طرح کی کرامات منسوب کی گئی تھی۔ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ سومنات میں عبادت کی وجہ سے سمندر میں مد و جزر آتا ہے۔ سومنات کے بارے میں یہ پروپیگنڈا بھی عام تھا کہ اسے فتح نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مندر ناقابل تسخیر ہے، جو اس پر حملہ کرے گا تو دیوتا اسے بھسم کر دیں گے۔ سومنات کے مندر کے پجاری محمود غزنوی کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا کر رہے تھے۔
वो बार बार ऐलान करते थे और हिंदुओं के दिलों में ये यकीन पुख्ता करते थे कि चूंकि इस मंदिर को देवताओं का तहफ्फुज हासिल है, इसलिए महमूद गजनवी इसे कभी फतह नहीं कर सकता। दरअसल उनके इस दावा की वजह यह थी कि सोमनाथ का महल वकू ऐसा था कि उनके ख्याल में सुल्तान महमूद गजनवी वहां ना पहुंच सकता था। दरअसल वो महमूद गजनवी की हकीकत से आशना नहीं थे। उन्हें इल्म नहीं था कि उनकी ये दावा ही दरअसल उनके लिए बर्बादी का सामान बन रही है। इस तरह वो उस शख्स को चैलेंज कर रहे हैं जो मुश्किल से मुश्किल तरीन चैलेंज को कबूल करने का आदी है। वो महमूद गजनवी को अपनी बेसरोपा बातों से खुद मुश्तइल कर रहे थे। महमूद को इल्म था कि सोमनाथ में मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ किया खिचड़ी पक रही है। सोमनाथ के बारे में पुजारियों की लाफजनी का भी उसे इल्म हो चुका था। कहा जाता है एक बार जब उसके सामने ये बातें दोहराई गई कि सोमनाथ के पुजारी दावा करते हैं कि वो यहां हमला नहीं कर सकता और अगर उसने हमला किया तो देवता उसे नीस्तो नाबूद कर देंगे, तो सुल्तान महमूद गजनवी ने बेइख्तियार मुस्करा दिया। उसकी मुस्कुराहट कह रही थी कि ऐसे बेमकसद दावे करने वाले एक दिन खुद देख लेंगे कि उन दावाओं की असलियत क्या है। सोमनाथ को फतह करना वाकई मुश्किल बल्कि किसी हद तक नामुमकिन था। सोमनाथ का किला बहुत मजबूत और मुस्तहकम था। किले के 3 तरफ दरिया और चौथी तरफ गहरी खंदक थी। सोमनाथ के अतराफ व जवानिब में राजपूतों की 27 रियासतें वाक़ थी जो सोमनाथ की मुहाफिज थी। महमूद गजनवी ने जब जयपाल जूनियर को गिरफ्तार किया था तो लाहौर पर कब्जा करके पंजाब को सल्तनत गजनी का हिस्सा बना लिया था और वहां अपने चहीते गुलाम अयाज को हाकिम बना लिया और इसे लाहौर ही में छोड़ा था। इसलिए अब उसे पंजाब से कोई परेशानी नहीं थी। तो इसलिए अब महमूद गजनवी ने सोमनाथ के बारे में तमाम मालूमात जमा करने की कोशिश की। इसे मालूम हुआ कि समंदर के शुमाली हिस्से में खंबालिया तक वो राजपूत हुक्मरान हैं जिनकी गोद जेठवा है। खंबालिया से मियानी तक चादड़ा राजपूतों की हुक्मरानी थी। मंगोलों से माधोपुर तक बाघुलिये राजपूत, नौली बंदर से मेवात तक जेठवा और चादड़ा, साहिल पर परदिल्ला राजपूत और कोहलियों की हुक्मरानी थी। जजीरा नुमा के वस्त में समा खानदान की अजीम सल्तनत वाक़ थी। दूसरी तरफ गुजरात का सोलंगी खानदान और उसका राजा भीमदेव थे। उसके अलावा छोटी छोटी कितनी ही रियासतें थीं जो सोमनाथ की मुहाफिज थी।